محمد اور آل محمد پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ دس از ایمن کالج آف فارمیسی۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر زاہد کا سلام عرض ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ برے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا، کہ جہاں دریا سمندر میں ملتا ہے دریا نہیں رہتا۔ تو آج آپ نے جہاں اس نصیحت پر بھی عمل کرنا ہے کہ برے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا ہے، وہاں آپ نے اپنے علم کے دریا کو اپنے سمندر میں بدل دینا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو آپ کے لیکچر سے آج ملاتے ہیں۔ آج کے اس خوبصورت دن میں آپ سیکھیں گے کاربوہائیڈریٹس کو۔ تو لاسٹ لیکچر کے اندر ہم چونکہ بائیو کیمسٹری سے متعلق کچھ بیسک جو نکات تھے اس پر ہم نے روشنی ڈالی تھی، اور ان بیسک نکات کو آپ نے سیکھا تھا، اور آج کے دن ہم سیکھیں گے بائیو کیمسٹری کے متعلق۔ ہیئر وی گو، رہیے گا ہمارے ساتھ اور جانیے اور ملیے کاربوہائیڈریٹ سے۔ کاربوہائیڈریٹس کو اردو کے اندر کہا جاتا ہے نشائستہ۔ اور سب سے اہم طور پہ جو بات ہم نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے، اس کی ڈیفینیشن کے نیچے ہی لکھا ہے کہ کاربوہائیڈریٹ قدرتی طور پر پائے جانے والے نامیاتی مرکبات میں سب سے بڑا مرکب ہے۔ اب سب سے پہلے جانیے نامیاتی مرکبات کیا ہے۔ نامیاتی مرکبات وہ ہیں جو کاربن اور ہائیڈروجن پر مشتمل ہوتے ہیں، یا پھر اس کو بالکل آسان کیا جائے تو ہم نامیاتی مرکبات کو کوئی یوں بیان کریں گے کہ دنیا کے اندر نامیاتی مرکبات ان مرکبات کو کہا جاتا ہے جو کہ صرف اور صرف اینیمل سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو یوں کاربوہائیڈریٹس نیچرلی یعنی قدرتی طور پر پائے جانے والے وہ نامیاتی مرکبات ہیں جو کہ اینیمل سے حاصل ہوتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا گروپ ہے۔ یعنی اگر ہم آرگینک کیمسٹری کی بات کریں، یعنی آرگینک کمپاؤنڈ کی بات کریں، تو وہاں سب سے بڑا جو گروپ ہوتا ہے وہ کاربوہائیڈریٹ کا گروپ ہے۔ اور اگر اس کی بات کریں کاربوہائیڈریٹ کی، تو کاربوہائیڈریٹ کا جو فارمولا ہوتا ہے یا کاربوہائیڈریٹ کی جو ٹائپس ہیں، اس میں جو اہم ترین چیز جو عنصر پائے جاتے ہیں اس میں سب سے پہلے کاربن ہے، دوسرا اس میں ہائیڈروجن ہے، اور تیسرا آکسیجن ہے۔ مثال کے طور پہ میں اس کو ایک مثال سے واضح کروں، جیسا کہ گلوکوز، بالکل آپ نے اس کو استعمال بھی کیا ہوگا اور اپنی عملی زندگی میں اس کو بارہ اس کے نام سے آپ نے آگاہی بھی حاصل کی ہوگی۔ گلوکوز کا جو فارمولا ہے وہ ہے C6H12O6۔ اب بالکل آپ اس کو بغور دیکھ سکتے ہیں کہ گلوکوز میں کاربن بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہائیڈروجن بھی موجود ہے، اور بالکل اس کے ساتھ ہی متصل ہے آکسیجن۔ تو یوں آپ جان سکتے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹ دنیا کے اندر وہ نامیاتی مرکبات ہیں جس کے فارمولے میں کاربن کے ساتھ ہائیڈروجن اور تیسرا جو گروپ اس کے ساتھ متصل یا منسلک ہوتا ہے وہ آکسیجن ہے۔ تو یوں اس کی ڈیفینیشن ہوئی کمپلیٹ۔ آئیے ہم اس کی ٹائپ سے آپ کو ملواتے ہیں۔ اگر ہم اس کی ٹائپس کی طرف بڑھیں تو کاربوہائیڈریٹس کی بیسیکلی 3 ٹائپس ہیں۔ پہلی ٹائپ ہے اس کی مونوسیکرائڈ، دوسری ٹائپ ہے اس کی اولیگوسیکرائڈ، اور اس کی تیسری قسم میں آتا ہے پولی سیکرائڈ۔ رہیے گا ہمارے ساتھ اور جانیے مونوسیکرائڈ کو۔ بظاہر مونو کا مطلب ہی ایک ہوتا ہے، مونو مین 1، سیکرائڈ مین کاربوہائیڈریٹ یا شوگر۔ یہ صرف ایک ہی یونٹ پر مشتمل ہوتا ہے، اور اگر اسے مزید ہائیڈرولائز کیا جائے یا اس کو مزید تقسیم کیا جائے تو مزید کوئی کاربوہائیڈریٹ یا شوگر اس سے جنم نہیں لیتی، اس سے کوئی مزید کاربوہائیڈریٹ تشکیل نہیں پاتا۔ مثال کے طور پہ میں اس کو یوں مثال سے آویزاں کروں اگر، تو گلوکوز کا فارمولا ہے
H12O6. اب اگر میں ग्लूकोज को तोड़ूंगा تو بالکل آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہ ٹوٹ جائے گا کاربن کے اندر, یہ ٹوٹ جائے گا ہائیڈروجن کے اندر, اور یہ ٹوٹ جائے گا آکسیجن کے اندر. اب نہ تو کاربن جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ میں آتا ہے, نہ ہائیڈروجن کاربوہائیڈریٹ کی کوئی ٹائپس ہے, اور نہ ہی آکسیجن کاربوہائیڈریٹ کی کوئی ٹائپس ہے, بلکہ یہ بیسیکلی ایلیمنٹس ہیں, عناصر ہیں. تو یوں ہم مونوسیکرائڈ کو کچھ یوں اس کو بیان کریں گے کہ یہ سادہ شوگر کے مالیکیول ہوتے ہیں جو صرف ایک یونٹ پر مشتمل ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کو مزید فردر سیکرائڈ یا فردر شوگر کے اندر تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اب اس میں کاربن کے ایٹموں کی تعداد کے لحاظ سے اس کی مزید ٹائپس بیان کی گئی ہیں. مثال کے طور پہ پہلا ہی آپ کے سامنے لکھا ہے, اگر اس میں کاربن کی تعداد 3 ہو, کاربن کے ایٹم 3 ہوں, تو ہم اسے ٹرائی ایسس کہتے ہیں. ٹرائی کا مطلب بھی 3 ہے, C3 ہوگا. اور اگر اس میں کاربن کے ایٹموں کی تعداد 4 ہوگی تو اسے ٹیٹروزس کہتے ہیں. ٹیٹرا کا مطلب ہی 4 ہے. اور اگر کاربن کی تعداد 5 ہوگی تو اسے پینٹوزس کہا جاتا ہے, جس میں کاربن کی تعداد 5 ہوتی ہے. کاربن کی تعداد اگر 6 ہو تو اس کو ہیگزوزس کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ گلوکوز جو ہے وہ ہیگزوزس ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں گلوکوز میں نمبر آف کاربن کی تعداد 6 ہے. اب اگر 7 کاربن کی تعداد ہے تو ہم اسے ہیپٹوزس کے نام سے جانتے ہیں. ہیپٹوزس میں کاربن کی تعداد 7 ہوگی. ہم ان کی مزید ایگزامپلوں پہ نہیں جا رہے کیونکہ یہ آپ کے لیے گراں گزرے گا آپ کو, اور مشکل ہوگا کہ آپ کے نازک کندھوں پر کوئی اس طرح کی مشکل ایگزامپل آپ کو بتائی جائے. بس اس کی آپ نے یوں ہی مختصراً ایک تعارف کے ساتھ اس کی ایگزامپلیں یاد کرنی ہے. اگر 3 کاربن ہیں تو ٹرائیسس, 4 کاربن میں ہم ٹیٹروزس کہتے ہیں, 5 کاربن ہوں تو پینٹوزس کہتے ہیں, 6 کاربن ہوں تو ایگزوزس, اور 7 کاربن ہوں تو اسے ہیپٹوزس کے نام سے جانا جاتا ہے. اب جانیے اولیگوسیکرائڈ کیا ہے. دیکھ سکتے ہیں یہ اولیگوسیکرائڈ ہے. گلوکوز تمام پھلوں میں, یا دوسرے لفظوں میں اولیگوسیکرائڈ کی اگر میں ایک لفظ میں بیان کروں تو میں یہ کہوں گا جس میں 2 سے 10 کاربن ایٹم موجود ہوں, انہیں اولیگوسیکرائڈ کہا جاتا ہے. یعنی جب ہم اس کو توڑیں گے تو 2 سے 10 کاربن مونو یونٹ, یا 2 سے 10 سیکرائڈ, یا 2 سے 10 جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ میں یہ ٹوٹے گا, انہیں ہم اولیگوسیکرائڈ کہا جاتا ہے. اس کے ہم نے کچھ تھوڑی سی بہت ڈیٹیل لکھی ہے کہ گلوکوز تمام پھلوں میں, جو ہمارا جو اولیگوسیکرائڈ ہے یہ تمام پھلوں میں آزادانہ طور پر پایا جاتا ہے. انگور میں, کھجور وغیرہ میں یہ بے تحاشا پایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ دنیا میں ایک سکروز ہے. سکروز دنیا کے اندر سب سے میٹھا شوگر ہے, اور یہ پایا جاتا ہے انگور کے اندر زیادہ تر پایا جاتا ہے, ہنی کے اندر پایا جاتا ہے, شہد کے اندر پایا جاتا ہے. تو اگر ہم بات کریں گلوکوز تمام پھلوں میں آزادانہ طور پر پایا جاتا ہے, یا دوسرے لفظوں میں اولیگوسیکرائڈ تمام فروٹس کے اندر اویلیبل ہوتا ہے. انگور وغیرہ میں, کھجور میں یہ بے تحاشا موجود ہوتا ہے, بہت زیادہ موجود ہوتا ہے. قدرتی طور پر سبز بادیں جن میں کلوروفل ہوتا ہے, وہ سورج کی روشنی جو ہوتی ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس اور پانی کو باہم ملاتے ہیں, اور ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جس کو فوٹوسنتھیسس یا ضیاء تالیف کا نام دیا جاتا ہے. اس پورے پروسیس سے پھر وہ اولیگوسیکرائڈ یا دوسرے لفظ میں گلوکوز پہ تشکیل پاتا ہے. میں اس کو تھوڑا سا ایگزامپل یہ ایک ایکویشن سے سمجھا دیتا ہوں. یہ ہوتا ہے گلوکوز. اس کو بننے کے لیے, یعنی گلوکوز کو بننے کے لیے سب سے پہلے جو چیز صحیح ہوتی ہے وہ ہوتا ہے واٹر. دوسرا ہوتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ. لائٹ اور کلوروفل کی موجودگی میں یہ بدل جاتا ہے گلوکوز میں. دوسرا کاربن ڈائی آکسائڈ میں, اور تیسرا ہیٹ میں. 3 چیزیں بنتی ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں بلکہ یہاں آکسیجن بنتی ہے, ہم آکسیجن لکھ لیتے ہیں. اب دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ ایک پورا ضیاء تالیف کا عمل ہے جس میں 2 چیزیں آپس میں ملی ہیں. ایک پانی ملا ہے, دوسرا کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ملی ہے, تیسرا یہ ملی ہے لائٹ اور کلوروفل کی موجودگی میں. تو ایک سیکرائڈ جنم لیا ہے جس کو گلوکوز کے نام سے جانتے ہیں.
تو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے، جیسے کہ آخر میں اس کو ایکسپلین کیا ہے میں نے، کہ ایسے کاربوہائیڈریٹ جو ہائیڈرولائزس کے نتیجے میں 2 یا 10 2 سے زیادہ جو ہے وہ مونوسیکرائڈ میں ٹوٹے تقسیم ہوں تو ہم انہیں اولیگوسیکرائڈ کہتے ہیں. یہ عمومی طور پہ اتنے میٹھے نہیں ہوتے جب یہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ ٹوٹتے ہیں آپس میں تو مونوسیکرائڈ کی فارم میں آتے ہیں تو یہ کافی میٹھے ہوتے ہیں. ملیے اب ہائیڈرولائزس کے نتیجے میں اگر 2 مونوسیکرائڈ پیدا ہوں تو اسے ڈائی سیکرائڈ کہتے ہیں، 3 پیدا ہوں تو ٹرائی سیکرائڈ، 5 پیدا ہوں تو پینٹا سیکرائڈ، 6 پیدا ہوں تو ہیگزا سیکرائڈ، 7 پیدا ہوں تو ہیپٹا سیکرائڈ. مطلب بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے سمپلی ایک یاد کرنا ہے کہ ہائیڈرولائزس کے نتیجے میں خصوصی طور پر یہ پہلے ٹوٹتے ہیں، ایک ایک کر کے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، 8 9 6 5 2 3 1 تک پہنچ جاتے ہیں. تو اتنی اگر ہم اس کی مزید ڈیٹیل یاد کریں گے تو وہ مشکل ہو جائے گا. بس آپ نے یہی یاد کرنا ہے کہ ہائیڈرولائزس کے نتیجے میں یہ خصوصی طور پر 2 یا 1 یونٹ کے اندر ٹوٹ جاتے ہیں. ملیے اب پولی سیکرائڈ سے. پولی کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے. پولی سیکرائڈ 10 یا 10 سے زیادہ مونوسیکرائڈ سے بنتے ہیں، یعنی 10 سے زیادہ جو کاربوہائیڈریٹ جو کہ آپس میں جڑیں گے، مونوسیکرائڈ آپس میں جڑیں گے، تو جو کاربوہائیڈریٹ جنم لے گا ہم اس کو پولی سیکرائڈ کا نام دیں گے. مونوسیکرائڈ ہم نے پڑھا کہ ایک ہی جو سیکرائڈ کا یونٹ ہوتا ہے وہ جڑا ہوتا ہے. اولیگوسیکرائڈ میں ہم نے پڑھا کہ 2 سے 10 یونٹ جڑے ہوتے ہیں. پولی سیکرائڈ میں ہم نے پڑھا کہ 10 سے اس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور یہ کئی ہزاروں تک جا سکتی ہے، 2000 3000 اور اس سے بھی ایون کہ زیادہ تک. اب تک سیکرائڈ کچھ نیچرلی اور کچھ ہم نے خود سے بنا لیے. مثال کے طور پہ ہم اگر پولی سیکرائڈ کی مثال دیکھیں تو جن میں شاید آپ کافی حد تک اویئر بھی ہوں گے، اس میں سب سے پہلی ہے گلائکوجن، دوسرا ہے اس کا سٹارچ، اس سے بھی شاید آپ جانتے ہوں، میڈیسن کی تیاری میں بڑا استعمال ہوتا ہے. آپ نام سے پہلے بھی واقف ہوں گے، پیچھے ہم نے کافی اس کا ذکر خیر بھی کیا تھا کہ میڈیسن کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے. یہ انتہائی پیچیدہ اور قدرتی طور پر کثرت سے پائے جاتے ہیں اور بے ذائقہ ہوتے ہیں. کثرت کا مطلب بہت زیادہ ہے، یعنی کہ یہ بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں، لیکن ذائقے کے اعتبار سے ان کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ سیلولوز خالص جو ہوتی ہے، یعنی اس کی خالص فارم جو ہوتی ہے وہ کاٹن فارم میں ہوتی ہے، یعنی اس کی ایک خاص جو خالص ترین سیلولوز ہوتا ہے وہ کاٹن فارم میں اویلیبل ہوتی ہے. اہم ترین بات یہ ہے کہ سیلولوز پودوں کی خلوی دیوار یعنی سیل وال کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن انسان اس کو ہضم کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ سیلولوز کو ہضم کرنے والے خامرے یعنی انزائم انسان کے اندر موجود نہیں ہوتے، مگر یہ جانوروں میں موجود ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ آج سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے جب انسان غاروں کے اندر رہتا تھا تو اس کا جو اپینڈکس ہے، جو آپ جس کے نام سے واقف ہی ہوں گے، اپینڈکس کے اندر سیلولوز انزائم موجود ہوتا تھا. وہ سیلولوز انزائم پھر سیلولیز انزائم ہوتا تھا جو سیلولوز کو ہضم کرتا تھا. لیکن لاکھوں سال کے طویل سفر کے بعد جب انسان جنگلوں سے شہروں کی جانب منتقل ہوئے تو انسانوں نے درخت کھانے چھوڑ دیے، تو اس کے نتیجے میں اس کے اپینڈکس جو تھا اس کے اپینڈکس نے سیلولوز لیز انزائم جو تھا وہ بنانا بند کر دیا، جس کے نتیجے میں آج کے دور کے جو انسان ہیں ان کے اندر سیلولوز کو ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. لیکن چونکہ اینیمل آج بھی چونکہ پتے وغیرہ کھاتے ہیں، اس لیے ان کے اندر سیلولیز انزائم موجود ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ ان کا اپینڈکس بھی کام کرتا ہے اور اپینڈکس سے سیلولیز انزائم بنتا ہے، اور پھر یہ سیلولیز انزائم پھر ان اینیمل کے اندر کاربوہائیڈریٹ کی اس ٹائپس کو یعنی پولی سیکرائڈ کو ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جانیے کہ کاربوہائیڈریٹ کے فنکشن کیا ہے. فنکشن آف کاربوہائیڈریٹ، پہلی بات تو یہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹ تمام جانداروں کے لیے انرجی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. انرجی یعنی توانائی جو جانداروں کے اندر آتی ہے وہ کاربوہائیڈریٹ کی شکل میں آتی ہے. جب آپ اسے کھاتے ہیں یہ آپ کی باڈی کے اندر ٹوٹتا ہے اور پھر اس کے ٹوٹنے کے نتیجے میں جو چیز بنتی ہے وہ انرجی ہوتی ہے. اور اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ ہماری باڈی کے اندر خصوصی طور پہ لیور کے اندر انرجی کے طور پہ سٹور بھی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ایک وقت کا کھانا کھایا، اب جو کاربوہائیڈریٹ باڈی میں انرجی کے طور پہ برن ہو گیا، جل گیا، ختم ہو گیا، باقی جو بچے گا کاربوہائیڈریٹ وہ خصوصی طور پہ لیور اور مسلز اپنے پاس سٹور کر لیں گے. تو ہم دوسرا پوائنٹ جو اس کا لیتے ہیں وہ یہی ہے
کہ تمام جاندار کاربوہائیڈریٹ کو انرجی کے سٹوریج کے طور پہ بھی رکھتے ہیں، یعنی انرجی کو سٹور بھی کرتے ہیں۔ ملیے اس کی تیسری ٹائپس کے، یہ خوراک میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ خوراک میں جو استعمال ہوتے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب کسی شخص کو جو ہے وہ اس کا بلڈ پریشر گر جائے یا اس کے اندر ہائپوگلائسیمیا ہو جائے تو اسے ایز اے نیوٹریشن کے طور پہ بھی وہاں بھی دی جاتی ہے، لیکن نارمل زندگی کے اندر بھی ہم اپنی خوراک میں جو سب سے زیادہ ایلیمنٹس شامل کرتے ہیں وہ کاربوہائیڈریٹ ہی ہوتا ہے۔ ملیے اس کے چوتھے فنکشن سے، یہ بہت سارے جانداروں کی ساخت کا حصہ ہے۔ ساخت کہتے ہیں اس کی بناوٹ کا حصہ بھی ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کی خوبصورت سماعتوں تک یہ بات پہنچائی کہ پلانٹ کی جو سیل وال ہے وہ سیلولوز کی بنی ہوئی ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس طرح ان کی دیکھیں ساخت میں، اس کی بناوٹ میں حصہ لے رہا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ سیل وال ہے، فائبرز وغیرہ ہے، اور پلانٹ کے اندر بھی یہ سیلولوز کافی مقدار میں سیل وال کے علاوہ بھی موجود ہوتا ہے۔ اچھا، اہم ترین یہ بات ہے کہ فارما انڈسٹری کے اندر اس کا بڑا استعمال ہے۔ یعنی اپنے فرسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈرگز دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، میڈیسن یا ڈرگ۔ اس کا جو اندر کا حصہ ہوتا ہے، یہ جو اہم حصہ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ڈرگ، اور باہر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ایکسیپینٹ۔ ڈرگ کا جو ایکسیپینٹ پورشن ہے اسے ہم اس کے اندر مختلف چیزوں کو بھر دیتے ہیں۔ چونکہ ڈرگ ملی گرام کے اندر ہوتی ہے، ملی گرام بہت چھوٹی مقدار ہوتی ہے، آپ جس ملی گرام کو دیکھ نہیں سکتے وہ ملی گرام کو آپ پھر پیشنٹ کو کھلائیں گے کیسے، پیشنٹ کو ڈسپینس کیسے کریں گے، دیں گے کیسے؟ تو اس صورتحال کا جب آپ کو سامنا ہوتا ہے تو فارما انڈسٹری کے اندر خصوصی طور پہ ڈرگ جو ملی گرام میں ہوتی ہے اس کے سائز کو بڑھانے کے لیے اس کے اندر ہم مختلف چیزیں ایڈ کرتے ہیں، جس میں سکروز بھی شامل ہے، جس میں گلوکوز بھی شامل ہے، اور جس میں سیلولوز وغیرہ بھی شامل ہے۔ تو یہ عام چیزیں ایکسیپینٹ کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں، ان کا باڈی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ باڈی میں چونکہ مثال کے طور پہ سیلولوز ہے وہ ہضم ہی نہیں ہوتا، ہمارا جسم اس کو ہضم کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، وہ ایسے ہی باڈی سے باہر ایکسکریٹ ہوتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس کو فارما انڈسٹری کے اندر ایز اے میڈیسن یا ایز اے ڈرگ کے طور پہ اس میں اس کے باہر جو ہے یا اس کی سائز کو بڑھانے کے لیے، اس کو قابل قبول بنانے کے لیے ایکسیپینٹ کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ 6 جو ہے خصوصی طور پہ اس کی ایک ٹائپ ہے لیکٹوز۔ یہ ٹیبلٹ یعنی میڈیسن کی تیاری میں خصوصی طور پہ جو ٹیبلٹ فارم ہوتی ہے اس کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے۔ گم اکیشیا ہے، یہ 2-3 نام یاد کر لیں، لیکٹوز ٹیبلٹ ہے، پھر گم اکیشیا ہے، ٹریکاگینتھ ہے۔ یہ سسپینشن وغیرہ کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں، سیرپ وغیرہ جن کو ہم کہتے ہیں، سسپینشن سیرپ میں آتا ہے۔ تو سیرپ کی تیاری وغیرہ میں بھی لیکٹوز وغیرہ چونکہ بڑا میٹھا ہوتا ہے، سکروز ہوتا ہے وہ بھی بڑا میٹھا ہوتا ہے، وہ سسپینشن میں یا پھر دوسرے لفظوں میں سیرپ کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں۔ گم ایکیشیا ہے، ٹریکاگینتھ وغیرہ ہیں، یہ بھی آپ انشاءاللہ سیکھیں گے، سسپینڈنگ ایجنٹ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ٹیبلٹ وغیرہ کی تیاری میں، سیرپ وغیرہ کی تیاری میں بھی ان کا بڑا گراں قدر خدمات ہوتی ہیں، وہاں پر یہ استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ سکروز جو ہے وہ چونکہ بڑا میٹھا ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا کہ سکروز دنیا کے اندر سب سے میٹھا شوگر ہے۔ تو اس یہ ٹیبلٹ کو جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں کسی بھی ٹیبلٹ کو، تو وہ اگر بہت کڑوی ہے تو اس کے باہر ہم شوگر کوٹنگ کرتے ہیں، ہم اس کے باہر شوگر کا ملائم سا ایک شوگر کی ملائم سی ایک کوٹ کر لیتے ہیں، ایک تہ چڑھا دیتے ہیں، اور وہ تہ چڑھی ہوتی ہے سکروز سے، جس کی وجہ سے وہ ٹیبلٹ میٹھی ہو جاتی ہے اور آپ آسانی سے اسے انٹیک کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ تو یوں وہ مختصر سے اس کے استعمالات تھے جو 6 سے 7 آپ نے سنے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ایک مختصر ترین لیکچر اپنے اختتام پہ ہوا، اپنے اختتام کی منازلیں طے کرتا ہوا بالآخر ختم ہوا، لیکن ہمیشہ کی طرح ہم چلتے ہیں لیکچر کے ابتدا میں، جہاں سے ہمارا سفر کا آغاز ہوا تھا، جہاں سے ہم نے سیکھا آج کاربوہائیڈریٹس اور اس کی مختلف اقسام۔ تو ایک مرتبہ پھر ہم مختصراً بریکنگ نیوز کی طرح ہم ایک مرتبہ پھر اس کو سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کاربوہائیڈریٹ، اس کی اقسام اور اس کے مختلف فنکشن کو۔ تو کاربوہائیڈریٹ کے تعلق ہم نے سیکھا کہ قدرتی طور پر پائے جانے والے یہ نامیاتی مرکبات ہیں، دنیا کے اندر یہ سب سے بڑا گروپ ہے آرگینک کمپاؤنڈ کے اندر یا نامیاتی مرکبات کے اندر۔
یہ کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن پر مشتمل ہے. اس کی ہم نے ٹائپس پڑھی کہ 3 ٹائپس ہیں، مونوسیکرائڈ ہے، پھر اولیگوسیکرائڈ ہے، پھر پولیسیکرائڈ. سب سے پہلے ہم نے مونوسیکرائڈ کے متعلق آگاہی لی کہ مونوسیکرائڈ وہ ہے جو سادہ یونٹ ہوتا ہے، اس کو مزید تقسیم کر کے کوئی اور شوگر بنا نہیں سکتے. اب اس میں اگر 3 کاربن ہیں تو ٹرائیزز کہیں گے، 4 کاربن ہیں ٹیٹروزز کا نام دیں گے، 5 کاربن ہیں پینٹوزز کا نام دیں گے، 6 کاربن ہیں ایکزوزز کا نام دیں گے، 7 کاربن ہیں تو ہیپٹوزز کا نام دیں گے. مونوسیکرائڈ ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں کہ اس سے مزید کوئی شوگر جنم نہیں لی سکتی. اس کو جب ہائیڈرولائز کیا جاتا ہے، اس کو جب توڑا جاتا ہے تو مزید شوگر پیدا نہیں ہوتی. دوسرے نمبر پر آپ ملے آج اولیگوسیکرائڈ سے. جب آپ اولیگوسیکرائڈ سے آپ نے مسافہ کیا تو اس نے آپ کو یہ بتایا کہ اولیگوسیکرائڈ جو ہے وہ تمام پھلوں میں پایا جاتا ہے اور 2 سے 10 جو ہے وہ 2 سے 10 جو ہے وہ اس میں مونوسیکرائڈ موجود ہوتے ہیں. جب اس کو توڑا جائے تو 2 سے 10 مونوسیکرائڈ کے یونٹ پیدا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ پایا جاتا ہے مختلف قسم کی فروٹس وغیرہ میں. فروٹ وغیرہ میں پایا جاتا ہے جیسے کہ کھجور ہو گئی، انگور ہو گیا. ہم جانتے ہیں انگور کا نام سنتے ہی آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا، لیکن پانی کو کیجیے ابزارب اور سنیے اس کو نہایتی تفصیلات کے ساتھ اور غور سے سنیے. قدرتی طور پر یہ کہ یہ سبز مادہ ہوتا ہے جن میں کلوروفل موجود ہوتا ہے. سورج کی روشنی میں یہ پودے جو ہے فوٹوسنتھسس کا ایک عمل کرتے ہیں. اس فوٹوسنتھسس کے عمل کے نتیجے میں خصوصی طور پہ گلوکوز بنتا ہے اور پھر یہ گلوکوز آپس میں پلانٹ مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے اس کو جوڑ کر پھر اس کے مختلف یونٹ بنا دیتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پہ سکروز ہے، مالٹوز ہے. بہت سارے مشکل نام ہیں لیکن ہم نہیں چاہتے کہ آپ ایسے نام سیکھ کر بد ہضمی کا شکار ہوں، اس لیے ہم مختصراً آپ کو اس کی تیسری ٹائپ سے ملاتے ہیں. تو گلوکوز کی تیسری جو ٹائپس ہے وہ ہے پولیسیکرائڈ کے متعلق ہم نے جانا کہ یہ 10 سے زیادہ یعنی کئی ہزار یونٹ پر مشتمل ہوتا ہے، جس کی مثال میں گلائکوجن، سٹارچ وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ انتہائی پیچیدہ ہوتے ہیں اور قدرتی طور پر بھی یہ پائے جاتے ہیں. پلانٹ کے اندر گلائکوجن اور سٹارچ جو ہے وہ گلائکوجن اینیمل کے اندر پایا جاتا ہے اور سٹارچ اور سیلولوز پلانٹ کے اندر ایک وافر مقدار میں بہت کثرت سے بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں. سیلولوز خالص طور پہ جو دیکھا جائے تو وہ کاٹن کی شکل میں ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے اس کے پیچھے ایک بڑی آپ کو اتہاس میں لے کے گیا تھا. اتہاس کے اندر آپ نے سیکھا کہ آج سے لاکھوں سال پہلے جب انسان جنگلوں میں غاروں کے اندر رہتے تھے اور وہ درختوں کو اپنی خوراک کے طور پہ استعمال کرتے تھے تو اس وقت ان کے اپینڈس سے سیلولیز انزائم پیدا ہوتا تھا اور وہ سیلولیز انزائم سیلولوز کو ہضم کرتا تھا. لیکن لیٹر آن جب انسانیت نے پتھروں کے دور سے نکل کر جدید دنیا کی بنیاد رکھی تو اس نے بجائے پتوں کے کھانے کی بجائے دوسری خوراک کی طرف منتقل ہو گیا، جس کی وجہ سے ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہوئے اس کے اپینڈس نے کام کرنا چھوڑ دیا اور یوں انسان جو ہے آج کا انسان وہ سیلولوز کو ہضم نہیں کر سکتا. لیکن آج بھی جو اینیملز ہیں ان کا اپینڈس کام کر رہا ہے اور وہ سیلولوز کو ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آخر میں ہم نے دیکھا کہ کاربوہائیڈریٹ کے فنکشن کیا ہے. جب ہم کاربوہائیڈریٹ کے فنکشن سے ملے تو ہم نے 6-7 فنکشن سے آپ کو ملوایا، جس میں سب سے پہلے تھا کہ انرجی پیدا کرتا ہے، باڈی کے اندر توانائی کا ایک سورس ہے. پھر ہم نے اس کے دوسرے پوائنٹ کی طرف بڑھے تو ہم نے جانا کہ جانداروں میں انرجی جو سٹور ہوتی ہے لیور اور مسلز کے اندر وہ کاربوہائیڈریٹ کی شکل میں ہوتی ہے. پھر ہم نے تیسرے نمبر پہ جو چیز سیکھی کہ یہ خوراک کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. ہماری ڈیلی ڈائٹ جو ہے اس میں سب سے زیادہ جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ کاربوہائیڈریٹ ہی ہوتا ہے. پھر ہم 4 نمبر کی طرف بڑھے تو ہم نے جانا کہ بہت سارے جانداروں کی ساخت کا یا اس کی بناوٹ کا حصہ بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے پڑھا کہ پلانٹ کی جو سیل وال ہے وہ سیلولوز سے بنی ہوتی ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پلانٹ کے اندر، اینیمل کے اندر اور ہیومن کے اندر کاربوہائیڈریٹ کی بنی ہوتی ہیں. یہ باڈی کا ایک بلڈنگ بلاک بھی ہے. فارماسیوٹیکل کے انڈسٹری کے اندر جہاں میڈیسن بنتی ہیں وہاں ہم نے سیکھا کہ اس کا وہاں اہم رول ہوتا ہے، جس میں ہم نے سیکھا کہ یہ سٹارچ جو ہے وہ سکروز ہو گیا، سٹارچ ہو گیا، یہ ایز اے ایکسیپینٹ کے طور پہ یوز ہوتا ہے. آج ہم نے ایک مرتبہ پھر ایکسیپینٹ کو دوبارہ سے ریوائز کیا کہ ایکسیپینٹ کیا ہوتا ہے.
پھر ہم نے کہا کہ یہ خصوصی طور پہ سسپینشن اور ٹیبلٹس کی تیاری میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب ہم نے اس کے آخری فنکشن سے ہاتھ ملایا تو اس نے ہمیں یہ بتایا کہ سکروز جو ہے وہ خصوصی طور پہ شوگر کوٹنگ میں استعمال ہوتی ہے۔ شوگر کوٹنگ کے متعلق ہم نے جانا کہ وہ میڈیسن جن کا ذائقہ بہت کڑوا ہوتا ہے، ان میڈیسن کے باہر شوگر کی ایک موٹی سی تہ چڑھائی جاتی ہے، وہ تہ جو ہوتی ہے وہ ٹیبلٹ کو میٹھا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ آسانی سے اس میڈیسن کو لے سکتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوا۔ امید واسق ہے کہ آپ نے آج کے لیکچر کو بہت اچھے طریقے سے انجوائے کیا ہوگا۔ آج جیسا کہ آپ ملے تھے کاربوہائیڈریٹ سے، اور کاربوہائیڈریٹ کی مختلف اقسام سے آپ نے مسافہ کیا تھا، کیسا لگا آپ کو یہ جان کر؟ اس کے ساتھ ہی آپ کی آراء اور سجیشن کا منتظر رہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور آخر میں ایک مرتبہ پھر سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر زاہد کا سلام عرض ہو۔ بہت بہت شکریہ۔